صل علی رسول الکریم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آخری عشرہ رواں دواں ہیں، کچھ دن باقی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان کے باقی دنوں کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی طرح پورا سال بھی عبادات کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ اور آخری دن چل رہے ہیں اور تکمیل قرآن کے سلسلے بھی جاری ہیں، قرآن پاک کے ختم مبارک ہو رہے ہیں ہر مسجد، ہر علاقے، ہر جامع مسجد کے اندر۔ تو اس کے اوپر میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے ہمارے لیے بہت ہی لازمی ہے۔ قرآن پاک جو ہے ہمارے لیے بنیادی چیز ہے، اور دین سیکھنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں سے 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن اور دوسرا حدیث۔ تو قرآن پاک بنیادی چیز ہے اور قرآن کی تشریح بھی حدیث کرتی ہے، یعنی قرآن اصل چیز ہے، اللہ پاک کی طرف سے وحی ہے۔ قرآن پاک جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر قرآن پاک کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ باقی جتنے بھی کتابیں ہیں وہ اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، اور قرآن پاک اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ گفتگو ہے، وہ تو صرف اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو کتابیں دے دی، بلا کر کتابیں دے دی، اور قرآن پاک صرف کتاب نہیں ہے بلکہ کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی گفتگو ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح اللہ کا کلام، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ہمیشہ اور ہمیشہ رہیں گی، وہ ہمیشہ اور ہمیشہ رہیں گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، یہ ساری صفات اللہ کی ہمیشہ ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ ہے اس طرح اللہ کی صفات بھی ہمیشہ ہیں۔ تو قرآن پاک بھی اللہ کی صفات میں سے ہیں، کیونکہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، تو پھر قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ پہلے بھی وحی ہونے سے پہلے بھی قرآن پاک لوح محفوظ میں موجود تھا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے اس کا وجود نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی صفات کا وجود شروع سے ہے، تو قرآن پاک شروع سے ہے، لوح محفوظ میں تھا، پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، پھر وہاں سے وحی ہوتا رہا، تھوڑی تھوڑی آیات، تھوڑے تھوڑے صورتیں رکوع کر کے۔ تو یہ چیزیں بنیادی ہیں، اور ان چیزوں کو ہم جانیں اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، قرآن کے ساتھ عشق بنائیں اور قرآن سے محبت کریں۔ قرآن جو ہے انسان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے، قرآن انسان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن انسان کے لیے روشنی ہے، قرآن جو ہے اللہ کا فرمان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ حدیث اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا خلقہ القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ قرآن ہی تو ہیں، کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے ہیں وہ قرآن کو دیکھ لے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھنے ہیں وہ قرآن کو پڑھ لے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو قرآن نظر آئے گا، اور قرآن کو دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صفات اور اخلاق نظر آئیں۔ تو یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، اور قرآن سے ہم محبت بنائیں، قرآن سے جوڑ بنائیں، قرآن سے تعلق بنائیں، اور قرآن سے اتنے جڑ جائیں کہ ہمارے لیے کامیابی شروع ہو جائے۔ اور قرآن ہی ہے جو انسان کو راحت کا ذریعہ ہے، قرآن سے انسان کو راحت ملتی ہے، قرآن سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے آسمانی کتاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔
قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے معجزات دیے، سب سے زیادہ معجزات اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جوڑنے والا بنائے اور قرآن سے تعلق رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔